عنوان: غرور کا اسیر۔ جب غرور دل میں جگہ بنا لے تو محبت بھی سجدے میں گر کر رو پڑتی ہے۔ گاؤں کے کچے راستوں پر شام اتر چکی تھی۔ دور افق پر سورج کی آخری کرنیں مٹی میں کھل رہی تھیں۔ درختوں کے سائے لمبے ہو چکے تھے اور ہوا میں ہلکی ٹھنڈک تھی۔ گاؤں چنار پور کی فضا ہمیشہ سے ہی سادہ مگر خوبصورت تھی۔ مٹی کی خوشبو، کنوؤں کی ٹھنڈی ہوا اور پرندوں کی چہچہاہٹ اس گاؤں کی پہچان تھی۔ اسی گاؤں میں ریحان نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ لمبا، گورا چٹا، خوبصورت، مگر اپنی خوبصورتی اور دولت پر اتنا مغرور کہ گاؤں کے لوگ بھی اس کے غرور سے تنگ آ چکے تھے۔ ریحان کے والد گاؤں کے زمیندار تھے اور دولت کی ریل پیل نے اسے بے پرواہ بنا دیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا کی ہر چیز اس کے قدموں میں ہے۔ ریحان کا معمول تھا کہ ہر صبح اپنی سفید جیپ میں گاؤں کے کنارے بنے کھیتوں کا چکر لگاتا، مزدوروں کو احکامات دیتا اور پھر شہر کی طرف نکل جاتا۔ گاؤں کی اکثر لڑکیاں اسے دیکھ کر مسکراتی، مگر وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا غرور تھا، ایسا غرور جو محبت کو بھی کمزوری سمجھتا تھا۔ اسی گاؤں میں مہک نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ سیدھی سادی مگر محنتی اور بہت باوقار۔ وہ اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی اور اس کے والد ایک عام کسان تھے۔ مہک کے چہرے پر سادگی اور آنکھوں میں خودداری کی چمک تھی۔ ریحان کئی بار اسے اسکول جاتے دیکھ چکا تھا، مگر اس کے لبوں پر کبھی بھی وہ فخر بھری مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی جو دوسری لڑکیوں کے پاس تھی۔ ایک دن ریحان کے دوستوں نے مذاق میں کہا، ریحان، تو چاہے تو گاؤں کی ہر لڑکی تیرے قدموں میں ہو، مگر وہ مہک تجھے دیکھتی بھی نہیں۔ ریحان کے چہرے پر غرور بھری مسکراہٹ آئی۔ وہ بھی ایک دن دیکھے گی جب میں چاہوں گا۔ اسی غرور کے نشے میں ریحان نے مہک سے بات کرنے کا ارادہ کر لیا۔
اگلے دن وہ اسکول کے باہر اپنی جیپ روک کر بولا، مہک، تمہیں لفٹ چاہیے؟ دھوپ میں پیدل چلنا اچھا نہیں لگتا۔ مہک نے نرمی مگر وقار کے ساتھ جواب دیا، شکریہ، مگر مجھے اپنی راہ خود طے کرنا پسند ہے۔ ریحان کے غرور کو یہ جواب آگ کی طرح لگا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کوئی لڑکی اسے یوں انکار کرے گی۔ اگلے دنوں میں وہ مہک پر طنز کرنے لگا، کبھی اسکول کے باہر جیپ سے ہارن بجاتا، کبھی دوستوں کے سامنے اس کا مذاق اڑاتا۔ مہک خاموش رہتی، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب طاقت تھی۔ ایک دن گاؤں میں طوفان آیا، بارش، تیز ہوائیں، درخت گرنے لگے۔ ریحان کی جیپ کیچڑ میں پھنس گئی۔ دور سے ایک شخص چھتری تھامے اس کی طرف بڑھا۔ وہ مہک تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے کیچڑ میں اتر کر جیپ کو دھکا دینے لگی۔ ریحان حیران رہ گیا۔ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ مہک نے مختصر کہا، انسانی ہمدردی کے لیے غرور نہیں، دل چاہیے۔ یہ جملہ ریحان کے دل میں خنجر بن کر لگا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ جس غرور پر وہ فخر کرتا ہے وہی اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ریحان کے اندر ایک عجیب سا سکوت اتر آیا۔ مہک چلی گئی، مگر اس کے الفاظ دل میں نقش ہو گئے۔ جاری ہے حصہ دوم میں۔ کیا غرور کا اسیر محبت کے آگے جھک سکے گا، یا دل کی دیواریں ہمیشہ کے لیے بلند رہیں گی؟ دوسرا حصہ دیکھنے کے لیے ساتھ جڑے رہیں۔